نیوز دیکھنے کا من اگر آپ کا ہو، خبر دیکھنے کی خواہش ہو، نیوز چینل کھولیں، وہاں انجنا اوم کشف نیوز پڑھ رہی ہے، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں، اس کے سینے پہ آپ کی نظر پڑ گئی، وہاں آپ گناہوں کے سمندر میں ڈوب گئے، وہاں آپ برائیوں میں ملوث ہو گئے۔ آپ موبائل کھولے ہیں، نہ چاہتے ہوئے غیر محرم کی تصویر آپ کے سامنے آ گئی، آپ کی نگاہ ٹک گئی، آپ کی نظر ٹک گئی، آپ سے وہاں غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کے ڈیٹ میں گناہوں سے بچنا بڑا مشکل کام ہے۔ پہلے کے زمانے میں جب آدمی تنہائی میں رہتا تھا، اکیلا رہتا تھا، تو گناہوں سے سیف، سرکشت اور محفوظ رہتا تھا، لیکن آج اگر تنہائی میں ہے تو گناہوں کا چانس اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ بے ایمانہ کہ ہاتھ میں ایک موبائل ہے اور وہاں انسان طرح طرح کی برائیوں کا نظارہ کر سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کے ڈیٹ میں اگر کوئی چاہے کہ میں گناہوں سے سیف، سرکشت کئی گھنٹے گزار لوں، تو دینی محفل اور دینی جلسہ آج کے ڈیٹ میں سب سے بیسٹ اور بہترین جگہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لائق مبارکباد ہیں حضرت علامہ مولانا نذیر عالم مصباحی صاحب، ایک بہت بڑے عالم دین کے دائی، مخیر قوم و ملت، جن کے دل میں مدارس اسلامیہ کی تعمیر و ترقی کا شوق، جن کے دل میں علم دین کو نشر کرنے کا شوق، وہ کئی ادارے کے بانی ہیں، کئی ادارے کے منتظم ہیں، کئی ادارے کے محتمم ہیں، اور وہ ایسے محتمم ہیں جن کے اہتمام میں کوئی کمی نہیں، وہ ایسے منتظم ہیں جن کے انتظام میں کوئی کمی نہیں۔ الحمدللہ، یہ ادارہ دیکھیے کتنا خوبصورت ادارہ۔ آج ہمارے سیمانچل کا جائزہ لے لیجئے، اتر دیناج پور کا، کشن گنج کا، پورنیہ کا، یہاں کے پرائمری اسکول کا جائزہ لیجئے۔ ماں باپ بچے کو بھیجتے ہیں، بیٹا جا اسکول جا، بیٹا جلدی اسکول جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اسکول میں بچے کا دل نہیں لگتا ہے۔ علم اور ایجوکیشن کے معاملے میں جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، ان لوگوں کی یہ تھیوری ہے، ان لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ 1 کلاس سے لے کر 5 کلاس تک جو اسکول ہو، وہاں گارڈن ہو، پھول ہو، اور بچوں کو جھولا جھولنے کے لیے جھولا ہو، تاکہ بچہ اسکول جانے کے لیے جلدی سے تیار ہو جائے۔ بچے کو ماں باپ مار کے گھر سے بھیجتے ہیں، بیٹا اسکول جا، اسکول کا ماحول اتنا گندا، وہاں کی دیواریں گندی، وہاں پانی پینے کے لیے صحیح پانی کا انتظام نہیں، کھانے کے لیے کھچڑی ملتی ہے، وہ کھچڑی بھی صحیح سے نہیں ملتی ہے، نہ کھانا اچھا، نہ پانی اچھا، نہ وہاں کی دیواریں اچھی، نہ وہاں کی آب و ہوا اچھی۔ اسکول کو اس طرح بنانا چاہیے۔ پرائیویٹ اسکول کا جائزہ لے لیجئے، پرائیویٹ اسکول میں مالدہ میں اسکول دیکھتا ہوں، ریپن بھائی کا ایک اسکول ہے، وہاں انہوں نے اسکول میں انگنت انہوں نے پودے لگا دیا ہے، پھول گارڈن بنا دیا ہے اسکول کو، اور خوبصورت تصویریں، گلاب کی تصویر دیوار پہ، اور ہاوڑا برج کی تصویر، اور دیگر چیزوں کی تصویر، دیواریں خوبصورت، اسکول خوبصورت، تاکہ بچہ اسکول کا ٹائم ہو پہلے سے اسکول جانے کے لیے تیار رہے۔ لیکن ہمارے سیمانچل کے حالات کا جائزہ لیجئے، یہاں کی دانشگاہوں کا جائزہ لیجئے، یہ ٹھپ ہے پورا معاملہ ہی یہاں کا چوپٹ ہے۔ لیکن ایسے پرفتن دور میں، ایسے پرآش و ماحول میں، میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا حضرت علامہ مولانا نذیر عالم صاحب کو، وہ بے نظیر ہیں۔ الحمدللہ، ان کا ادارہ دیکھیے، ادارے کی دیواریں چمک رہی ہے، ادارے کی بلڈنگ چمک رہی ہے، ادارہ خوبصورت ہے، جاذب نظر ہے، اس کی جاذبیت لوگوں کو اپنی طرف
तरफ खींचती हुई नजर आती है। यानी छुट्टी जब खत्म हो, तलबा छुट्टी खत्म होते ही मदरसे में आ जाए, मदरसे को खूबसूरत बनाना, स्कूल को खूबसूरत बनाना, ताकि पढ़ने लिखने में तलबा का मन लगे और वहाँ सुकून और शांति की जिंदगी गुजारे। ये मौलाना नजीर के इदारे का जायजा लीजिए, चाहे डहरबारी में या अपने गांव पटवा मालिन गांव में उनका लड़कियों का इदारा है, उस इदारे का जायजा लीजिए, रहन सहन का जायजा लीजिए, आब हवा का जायजा लीजिए, खान पान का जायजा लीजिए। यानी कायदाना सलाहियत जिनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, ऐसे कायद का नाम है हजरत अल्लामा मौलाना नजीर अहमद निजामी। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि इतना बड़ा कायद, इतना बड़ा रिफॉर्मर, इतना बड़ा इंसान, इतने बड़े आलिम दीन आपको नसीब। बहुत उम्दा माशाअल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सच्ची बात। अगर कोई अहले इल्म आपके कुर्ब में हो तो आपको चाहिए कि उनकी कद्र करें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए अर्ज़ो मारूफ से पेशतर आक़ाए नामदार मदनी ताजदार इमाम कायनात काली जुल्फ़ वाले रसूल, सुनहरी जाली वाले मुस्तफ़ा, डूबतों को तैराने वाले पैगंबर इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक पढ़ें बाआवाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीइना नबिय्यिना मलजाना मावाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश्शा इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, माँ जब इकलौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये हैं। बोले सुभान अल्लाह। माँ जब इकलौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये हैं। ऐ लोगों, क़यामत के मैदान में जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा, माँ बेटी से भाग रही होगी, बेटी माँ से भाग रही होगी, बाप बेटे से भाग रहा होगा, बेटा बाप से भाग रहा होगा, ऐसा अक़रबा रिश्तेदार दोस्त अहबाब एक दूसरे से भाग रहे होंगे। लेकिन ऐसे हालात में इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह साथ नहीं छोड़ेंगे। जब बाप अपने बेटे से दामन छुड़ाएगा, जब बाप अपने बेटे से भागेगा, दूर जाएगा कि मेरा बेटा मुझसे कहीं एक नेकी ना मांग ले, एक नेकी की डिमांड ना कर दे, एक नेकी का मुतालबा ना कर दे, बाप मैदान क़यामत में अपने बेटे से दूर भाग रहा होगा। ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में मदीने के ताजदार काली जुल्फ़ वाले रसूल, सुनहरी जाली वाले मुस्तफ़ा इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इरशाद फरमाएंगे, अना लहा अना लहा अना लहा, मैं इस काम के लिए हूँ, मैं तुम्हारी शफाअत के लिए हूँ। माँ जब इकलौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते हैं। माँ अपने बेटे से बेइंतहा प्यार करती है, माँ अपनी औलाद से बहुत प्यार करती है, माँ को अपनी बेटी से मोहब्बत होती है, माँ को अपने बेटे से मोहब्बत होती है। माँ का दिल बहुत ही मोहब्बतों से भरा हुआ दिल होता है, जहाँ लोग मोहब्बत की मिसाल देना चाहते हैं, माँ की मोहब्बत की मिसाल देते हैं। लेकिन ऐ लोगों, मैदान क़यामत में माँ अपने बेटे से दूर जाएगी, माँ अपनी बेटी से दूर जाएगी। लेकिन ऐसे हालात में हमारे और आपके नबी हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, हमारे और आपके नबी हमसे कितना प्यार करते हैं। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें और आपको बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। इसी को तो बरेली के ताजदार ने, बरेली के रिफॉर्मर ने, बरेली के कायद ने, बरेली के मुजद्दिद ने फरमाया है, माँ जब इकलौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये हैं। और बाप जहाँ बेटे से भागे, बाप जहाँ बेटे से भागे, लुत्फ वहाँ फरमाते ये हैं। मरकद में बंदों को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं। ऐ लोगों, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में हमारे लिए आंसू बहाए। मिअराज की रात जब इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह बुर्राक पे सवार होके मिअराज पे गए हैं, और मेरे आका रफ रफ पे सवार होके सिदरतुल मुंतहा से आगे का सफर करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से शरफ लिक़ा हासिल होता है, अल्लाह तबारक व तआला का दीदार होता है। मिअराज की रात में भी हमारे नबी ने हमें नहीं भूला है, आपके नबी ने आपको नहीं भूला है, काली जुल्फ़ वाले रसूल ने हमें और आपको नहीं भूला
بھولا ہے. میرے آقا اس دنیا میں یاد فرماتے رہے. معراج کی رات بھی میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے لیے نماز کا تحفہ لے کر کے آئے ہیں. اے لوگو, میرے آقا اگر پہاڑ کی کھائی میں رہے تو ہمیں اور آپ کو یاد کرتے رہے. میرے آقا آسمان کی بلندی میں رہے تو ہمیں اور آپ کو یاد کرتے رہے. میرے آقا اپنے مزار انور میں ہیں تو ہمیں اور آپ کو یاد فرما رہے ہیں, ہماری اور آپ کی مدد فرما رہے ہیں. پھر اے لوگو, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہمارے نبی جب ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں, ہمارے نبی جب ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں, پھر ہم نے تعلیمات مصطفیٰ سے بغاوت کیوں کیا ہے؟ پھر ہم نے تعلیمات مصطفیٰ سے منہ کیوں موڑا ہے؟ اے لوگو, اگر ہمیں اور آپ کو کامیابی چاہیے, کامرانی چاہیے, تو آئنسٹائن کی تھیوری کو گلے سے مت لگا, نیوٹن کی تھیوری سے محبت مت کر, ڈاکٹر جینر کی تھیوری کو مت مان. اگر تمہیں اس دنیا میں بھی کامیابی چاہیے, مرنے کے بعد بھی کامیابی چاہیے, تو نبی آخر الزمان کی تعلیمات سے محبت کر لے, نبی آخر الزمان کے فرامین و فرمودات سے محبت کر لے. اگر نبی آخر الزمان کی ارشادات سے, تعلیمات سے, فرامین و فرمودات سے, احادیث سے, قرآن کی آیات سے, حدیث کی روایات سے محبت کرے گا تو اس دنیا میں بھی کامیابی قدم چومے گی اور مرنے کے بعد بھی کامیابی قدم چومے گی. اے لوگو, اگر دنیا میں کامیابی چاہیے تو نبی کریم سے اپنا رشتہ اسٹرانگ کر لے, نبی کریم سے اپنا رشتہ مضبوط کر لے. میرے آقا ہمارے لیے آنسو بہاتے رہے, ہمارے لیے روتے رہے. ہمیں غیرت نہیں ہے, ہمیں شرم نہیں ہے. آج ہم نبی آخر الزمان کی تعلیمات کو فالو نہیں کرتے, آج نبی آخر الزمان کی تعلیمات کے گلے پہ ہم خنجر چلا رہے ہیں. آج میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پہ ہم عمل نہیں کر رہے ہیں. اے لوگو, میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, میرے آقا کی حدیث ہے, خیر الناس من ينفع الناس, تم میں بہتر وہ ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے, جس کے ذریعے انسان کو فائدہ پہنچے. آج ہمارے ہاتھ سے ہم دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اپنی زبان سے کسی کو گالی دے کے ہم اسے نقصان پہنچا رہے ہیں, اپنی زبان سے کسی کی غیبت کرتے ہیں, کسی کی چغلخوری کرتے ہیں, کسی کی عیب جوئی کرتے ہیں. اے لوگوں, اگر ہم کسی اپنی زبان سے کسی کی غیبت کر رہے ہیں, کسی کی چغلخوری کر رہے ہیں, تو ہم کمپلیٹ مسلمان نہیں ہیں. اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے, کالی زلف والے رسول نے فرمایا, سنہری جالی والے مصطفیٰ نے فرمایا کہ انسان اس وقت تک کامل اور کمپلیٹ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان سیف, سرکشت اور محفوظ نہ رہے. آج اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں, تمام لوگ محاسبہ اور مراقبہ کر کے دیکھ لیں کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا ہے, اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا ہے. اور لوگوں, اگر ہم نے اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچا دیا ہے تو ہم کمپلیٹ مسلمان نہیں ہیں, ہم کامل مسلمان نہیں ہیں. اس دنیا میں تو ہم اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. حکومت ہمیں گندی نظر سے دیکھ رہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ریزرویشن میں ہماری سیٹ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ہم ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں, ریلوے اسٹیشن پہ جاتے ہیں, سلیپر کوچ میں سفر کرتے ہیں, اے سی ڈبے میں سفر کرتے ہیں, لوگ جھنڈ بنا کے آتے ہیں, ٹوپی داڑھی دیکھ کے آکرمن کرتے ہیں, اٹیک کرتے ہیں, حملہ کرتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے. آج لوگ ہمیں مسلمان سمجھ کے مار رہے ہیں, لیکن میدان قیامت میں مرنے کے بعد ہم اس لیے مارے جائیں گے کہ ہم کمپلیٹ مسلمان ہی نہیں ہیں, ہم کامل مسلمان نہیں ہیں. دنیا میں ہم اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, اور آخرت میں ہم اس لیے مارے جائیں گے کہ ہم کمپلیٹ مسلمان ہی نہیں ہیں. اے لوگو, نبی آخر الزمان سے اپنا رشتہ مضبوط کرو, نبی آخر الزمان سے اپنا رشتہ اسٹرانگ کرو. اگر دنیا میں بھی کامیابی چاہیے, آخرت میں بھی کامیابی چاہیے, تو اٹھو, دنیا میں انقلاب پیدا کر دو. ہماری قوم کے نوجوانوں اٹھو اور دنیا میں عظیم انقلاب پیدا کر کے دکھاؤ, اور دنیا کو بتاؤ ہم ہی وہ مسلمان ہیں, ہم ہی وہ مسلمان ہیں جن کی قوم سے کبھی خالد بن ولید نکلا تھا, ہم ہی وہ مسلمان ہیں جن کی قوم سے کبھی طارق بن زیاد نکلا تھا, ہم ہی وہ مسلمان ہیں جن کے گھروں سے کبھی اورنگزیب عالمگیر وجود میں آیا تھا, ہم ہی وہ مسلمان ہیں جن کے گھروں سے کبھی مجدد الف ثانی جنم لیے تھے. اے میرے قوم کے نوجوانوں, اٹھو, ڈاکٹر اقبال کے اس شعر کو اپنے سامنے رکھو. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے, جوانوں میں
آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام، شریعت مصطفیٰ جان رحمت، حضرت علامہ ارشاد القادری مصباحی زندہ باد زندہ باد. خیر الناس من ینفع الناس. میرے آقا کی اس تعلیم پہ اگر دنیا عمل کرے تو دنیا میں انقلاب آئے گا، دنیا میں کرانتی آئے گی. کشن گنج ضلع کے لڑکے، اتر دیناج پور ضلع کے لڑکے، پورنیہ ضلع کے لڑکے، سیمانچل کے لڑکے، پوری دنیا کے لڑکے، پوری دنیا کے اسٹوڈنٹ اگر اس تعلیم پہ عمل کر لے، میرے آقا نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس. تم میں بہتر وہ انسان وہ ہے جس کے ذریعے دوسرے انسان کو نفع پہنچے، لابھ پہنچے، فائدہ پہنچے. اے لوگوں، آج ہم ہمارے حالات کا جائزہ لیں. یہاں کے سرکاری ہاسپٹل کا جائزہ لیں. سرکاری ہاسپٹل میں گندگی پھیلی ہوئی ہے. ہمارے یہاں کے جو نیوز چینل چلاتے ہیں، جو نیوز اینکر ہیں، ہمارے لڑکے اس پہ آواز نہیں اٹھاتے ہیں کہ ہمارے یہاں لوگوں کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے. سرکاری ہاسپٹل کا نظام دیکھ لیں کتنا ٹھپ نظام ہے. اتر دیناج پور میں سرکاری ہاسپٹل میں جا کے دیکھ لیں، کشن گنج میں سرکاری ہاسپٹل میں جا کے دیکھ لیں. اچھا خاصا انسان جائے تو وہ بیمار پڑ جائے گا، بیمار ہو جائے گا. ان حالات پہ کون بولے گا؟ ان حالات پہ آواز کون اٹھائے گا؟ اے میرے قوم کے نوجوانوں، آپ کو اور ہمیں آگے آنا پڑے گا اور ہمیں اپنی قوم کی ترقی کے بارے میں سوچنا پڑے گا. اسکول میں پڑھنے والے لڑکے سوچتے ہیں میٹرک کا ایگزام پاس کر لیں اور پھر کسی کاروبار میں جڑ جائیں گے. اے لوگوں، اگر انقلاب پیدا کرنا چاہتے ہو تو سنو میرے آقا کی اس حدیث کو اپنے سامنے رکھو. خیر الناس من ینفع الناس. تم میں بہتر وہ ہے جس کے ذریعے دوسرے کو نفع پہنچے، دوسرے کو فائدہ پہنچے. آج کشن گنج کے ہاسپٹلز کا جائزہ لیجئے. ہماری بیٹی آپ کی بیٹی، ہماری بہن آپ کی بہن، ہماری ماں آپ کی ماں جب پریگننٹ ہو کے پہنچتی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپریشن کرانا پڑے گا. آپریشن کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے. یعنی چند سکوں کے بدلے میں ہماری اور آپ کی بیٹی کا پیٹ پھاڑا جاتا ہے. نارمل ڈیلیوری کا چانس آج کے ڈیٹ میں بہت کم ہو گیا ہے. اے لوگوں، میڈیسن کے چھیتر میں ہمیں انقلاب پیدا کرنا پڑے گا. ہمیں ایک اچھا ڈاکٹر بن کے قوم کی رہبری، دستگیری اور رہنمائی کرنی پڑے گی. وہ خان سر پٹنہ والا جس نے ایجوکیشن کے چھیتر میں، تعلیم کے میدان میں، علم کے میدان میں جس طرح خان سر نے عظیم انقلاب پیدا کر دیا. یعنی برتن مانجنے والے کی بیٹی بھی جا کے وہاں پڑھائی کر رہی ہے، جھاڑو لگانے والے کا بیٹا بھی خان سر کے کوچنگ سینٹر میں جا کے پڑھائی کر رہا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے. اس نے تعلیم کے شعبے میں اعلیٰ درجے کا کام کیا. اے کشن گنج کے نوجوانوں اٹھو، بہت تاخیر ہو گئی، اللہ کے واسطے اور تاخیر مت کرو. اے اتر دیناج پور کے نوجوانوں، بہت تاخیر ہو گئی، اللہ کے واسطے اور تاخیر مت کرو. کوئی ایک نوجوان ایسا تیار ہو. یہ ڈاکٹر جو لوٹتے ہیں، بیماری نہیں پھر بھی بلڈ ٹیسٹ کرو، پیشاب ٹیسٹ کرو اور کئی پرکار کی بیماریوں کی بات بتا کر کے وہ ہمارے سیدھے سادے لوگوں کا جو خون چوستے ہیں. اے اتر دیناج پور، کشن گنج اور پورنیہ کے نوجوانوں اٹھو. اسکول میں پڑھنے والے نوجوانوں، علم اور ایجوکیشن کے درجے میں اعلیٰ مقام حاصل کرو اور ایک اچھا ڈاکٹر بنو. جس طرح خان سر نے پٹنہ میں تعلیم کے میدان میں اعلیٰ کام کر دیا ہے، سستے میں، کم روپے میں اچھی تعلیم دے رہا ہے. ہمارے یہاں جو مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، مسلمان گھر سے کوئی ایک بچہ انقلاب پیدا کرنے والا نکلے، جو میڈیسن کے چھیتر میں، جو دوائی کے چھیتر میں، جو ڈاکٹری کے چھیتر میں اعلیٰ درجے کا کام کر کے دکھائے. اس دنیا میں تو اس کو ثواب ملے گا ہی، مرنے کے بعد بھی اس کو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے.
اس لیے کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن فرمائے گا, اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا. بندہ کہے گا اے اللہ تو رب ہے, تو اللہ ہے, تو بھوکا کیسے ہو سکتا ہے. تو بندہ کہے گا اللہ تو بھوکا کیسے ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا تو نے اسے کھانا کیوں نہیں کھلایا. اگر اسے کھانا کھلا دیتا میری رضا جوئی حاصل کر لیتا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں بیمار تھا تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی. اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ عرض کرے گا اے پروردگار پالنہار تو رب ہے, تو اللہ ہے, تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے. اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو نے اس کی عیادت کیوں نہیں کی. اگر تو اس کی عیادت کرتا, بیمارداری کرتا تو میری رضا جوئی پا لیتا. اے لوگوں اٹھو, انقلاب پیدا کرو, میرے آقا کے اس فارمولے پہ عمل کرو. خیر الناس من ينفع الناس, تم میں بہتر وہ ہے جس کے ذریعے دوسرے کو نفع پہنچے, دوسرے کو فائدہ پہنچے. میرے آقا کی تعلیمات سے اپنا رشتہ مضبوط کرو, اور اگر آقا کی تعلیمات سے رشتہ کمزور کرو گے تو دنیا میں بھی برباد ہو گئے, آخرت میں بھی برباد ہو جاؤ گے. سن, طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی, طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار, اپنی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ فتح کی رضا جوئی. وہ جو ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار. سبحان اللہ, واہ حق ہے, واہ. اے لوگوں, میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنا, اور اگر میرے آقا کی تعلیمات پہ عمل کر لیں گے تو دنیا میں بھی کامیابی ہے, آخرت میں بھی کامیابی ہے. ایک ہی طریقہ ہے کہ آقا کی تعلیمات سے رشتہ مضبوط کرو. اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو, ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے سمویدھان لکھا ہے, میں تسلیم کرتا ہوں ان کی عظمت کو, میں سمویدھان کا سمان کرتا ہوں, میں کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کا سمان کرتا ہوں. لیکن اے لوگوں, اگر کامل و اکمل طریقے سے آپ کو دنیا میں زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقہ چاہیے تو میرے ریفارمر کی تعلیم سبحان اللہ, میرے نبی کی تعلیم کرنا پڑے گا. نربھیا کانڈ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. نربھیا سے کئی لڑکوں نے گینگ ریپ کیا تھا, اور اس وقت بڑے بڑے دانشور وہ احتجاج کرنے لگے, پروٹیسٹ کرنے لگے. ان لوگوں کی ایک ڈیمانڈ تھی, ایک مانگ تھی کہ نربھیا کے ساتھ جن لوگوں نے گینگ ریپ کیا ہے ان لوگوں کو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے, ان لوگوں کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جانا چاہیے. یعنی زانی کے لیے موت کی سزا کا پراودھان ہونا چاہیے. یہ آج اس طرح کے دانشور بات کر رہے ہیں, لیکن آج سے 1400 سال پہلے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کریں اور دیکھیں تو اس طرح کی تعلیم ملتی ہے. الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ, زانی اور زانی کو 100 کوڑے لگایا جائے. یہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, نعرے تکبیر, قرآن کی روشنی میں یہ تعلیم, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, تحفظ دین و ملت کانفرنس, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, واہ حق ہے, واہ. اگر آپ کو دنیا میں کامیابی چاہیے تو صرف ایک راستہ ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو. اے لوگوں, میرے آقا کی تعلیم ہے الفظاظت من الایمان, سادگی ایمان کا حصہ ہے. سادگی اختیار کرو, کوئی زیادہ گھمنڈ نہیں, زیادہ تکبر نہیں, انانیت کے سمندر میں مت بہ جانا. میرے آقا نے فرمایا سادگی اختیار کرو, سادگی میں
آج مسلم معاشرے کی شادیوں کا جائزہ لے لیجئے، طرح طرح کے پکوان کا انتظام، اور اللہ کے واسطے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا چاہوں گا، یہ جہیز کا مطالبہ جو کرتے ہیں اس کو بند کیجئے، جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کو بند کیجئے۔ یہ مسلم معاشرے کو آگ میں جھونکنے کا کام کرتی ہے جہیز کی ڈیمانڈ، مسلم معاشرے کو آگ میں جھونکنے کا کام کرتا ہے جہیز کا مطالبہ۔ آج سے 20-25 سال پہلے کسی کی 8 بیٹی ہوتی تھی، آسانی سے شادی ہو جاتی تھی، کسی کی 6-7 بیٹی ہوتی تھی، آسانی سے شادی ہو جاتی تھی، لیکن آج 2 بیٹیوں کی شادی دلانے میں زمینیں بک جاتی ہیں۔ معاشرے کا یہ ماحول کس نے کریٹ کیا ہے؟ ہم نے اور آپ نے یہ ماحول بنایا ہے، ہم نے اور آپ نے یہ ماحول کریٹ کیا ہے۔ اللہ کے واسطے جہیز کا مطالبہ بند کیجئے، جہیز کی ڈیمانڈ بند کیجئے، اور اپنی بیٹیوں کو، اپنے بہنوں کو اپنی پراپرٹی سے، اپنے جائیداد سے، اپنی زمین سے حصہ دینا شروع کریں۔ اسی تعلیم میں زندگی ہے، اسی فارمولے میں زندگی ہے۔ اے لوگوں، اگر میرے آقا کی تعلیمات سے اپنا رشتہ آپ مضبوط اور مربوط کریں گے، اس دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت۔ وہ اس طرح لوگ کہتے ہیں کہ جہیز کا مطالبہ کریں گے، ورنہ یہ لوگ میراث میں سے حصہ نہیں دیتے ہیں۔ لڑکا اگر کہے میں 1 روپے جہیز میں نہیں لوں گا، لڑکی کا باپ اور بھائی مارے شرم کے میراث میں سے حصہ دے گا، وراثت میں سے حصہ دے گا۔ لیکن جہیز کا مال اتنا اینٹھ لیتا ہے لڑکا، بھائی بھی اور باپ بھی میراث میں سے حصہ دینے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے۔ معاشرے کا یہ حال ہم نے اور آپ نے کریٹ کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اب شادی ہوئی، اگر لڑکے کا انتقال ہو جائے، 5 لاکھ روپے کا جہیز دے دیا، دلہا کا انتقال ہو گیا، اب وہ سامان کیا ہوگا اس سامان کا؟ اور اگر بیٹی کو سامان نہیں دیتا، باپ کی پراپرٹی میں اس کو حصہ ملتا، تو اس کی عزت بھی برقرار رہتی کہ ابھی تم کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ابھی اپنے باپ کے گھر میں تیرے حصے کی زمین موجود ہے۔ لیکن ادھر زمین بیچ کے بیٹی کو زمین کا حصہ دے دیا، مال دے دیا، دلہا کا 1 مہینے میں انتقال ہو گیا، اب وہ سامان لے کے بیٹی کرے گی کیا؟ اب آپ یہ بتائیں، معاشرے کا یہ حال ہم نے کریٹ کیا ہے۔ اب ساس بھی ستانے لگتی ہے، اب تو تیرے پاس کچھ ہے نہیں، لیکن اگر میری بہن کی زمین رہے گی اپنے ماں باپ کے گھر میں، میری بیٹی کی زمین رہے گی اپنے ماں باپ کے گھر میں، تو سسرال میں اس کی عزت ہوگی، اس کی عزت کا بول بالا ہوگا، اس لیے کہ ابھی تیری وہاں زمین باقی ہے، لیکن زمین بیچ کے جہیز دے دیا۔ یعنی معاشرے کا یہ گندا اور خراب ماحول۔ اے لوگوں، اور یہ حرام ہے، مطالبہ جہیز حرام ہے۔ اور سنیے، اگر کسی لڑکے نے جہیز کا مطالبہ کر دیا، جہیز کی ڈیمانڈ کر دیا، مفتی شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ کا فتویٰ ہے کہ مطالبہ جہیز حرام ہے۔ اے لوگوں، اب سنیے، یہ معاشرے کا حال ہم نے پیدا کیا ہے۔ بیٹا آج بگڑ رہا ہے، بیٹی آج بگڑ رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اپنے بیٹے کو ہم حلال کمائی نہیں کھلا رہے ہیں۔ وہ ٹریکٹر والا جو زمین کی جتائی کرتا ہے، 1 گھنٹہ جتائی کر کے 1.5 گھنٹہ بتاتا ہے، وہ حرام کی کمائی اپنے بیٹے کے منہ میں ڈالتا ہے۔ وہ انسان جو دودھ میں پانی ملا کے بیچتا ہے، وہ حرام کی کمائی اپنے بیٹے کے منہ میں ڈالتا ہے۔ یا جس نے جہیز کی ڈیمانڈ کیا، جہیز کا مطالبہ کیا، وہ حرام کی کمائی اپنے بیٹے کو کھلا رہا ہے۔ اس کے بیٹے کے رگوں میں حرام کا خون ہے، حرام کی کمائی کا خون ہے۔ اب بیٹا بڑا ہو گیا، اپنی ماں کو دھکا مار رہا ہے، اپنے باپ کو دھکا مار رہا ہے۔ باپ پیر صاحب کے پاس، پیر صاحب تعویذ دے دیجئے، مفتی صاحب تعویذ دے دیجئے، عالم صاحب تعویذ دے دیجئے، میرا بیٹا بگڑ گیا ہے۔ 1 تعویذ نہیں، 1000 تعویذ تیرے بیٹے کے گلے میں ڈال دے، تیرا بیٹا نہیں سدھرے گا۔ اس لیے کہ حلال کمائی کی روزی روٹی تو نے اپنے بیٹے کو کھلایا نہیں، حرام کمائی کی روزی روٹی تو نے اپنے بیٹے کے منہ میں ڈالا ہے، اس کے رگوں میں صحیح خون نہیں ہے، تو بیٹا آپ کی بات کیوں مانے گا؟ اب سنیے، جہیز کا مال میں نے لے لیا ہے، 2 لاکھ روپے نقد کیش لے لیا، بیٹے کو کھلا رہا ہوں، حرام مال
की कमाई अपने बेटे को खिला रहा हूँ, मेरा बेटा तो बिगड़ेगा ही, आपका बेटा तो बिगड़ेगा ही। जो हराम माल की कमाई अपने बेटे को खिलाएगा उसका बेटा बुढ़ापे में उसको धक्का मारेगा। ऐ लोगों, अपनी आखिरत को और दुनिया को आप खुद आग लगा रहे हैं। इधर लड़का ने ले लिया जहेज में माल, वो हराम की कमाई अपने बेटे को खिला रहा है। उधर लड़के का साला कहता है मेरा जीजा और मेरी बहन वो तो हिस्सा ले चुके हैं, जहेज ले चुके हैं, अब प्रॉपर्टी में से उसको हिस्सा नहीं दिया जाएगा। सुनिए, जहेज ले चाहे ना ले, लेकिन लड़की का जो हक है बाप की जमीन से, माँ की जमीन से, वो लड़की को देना पड़ेगा। लड़का दुल्हा का साला बोलता है मैं क्यों हिस्सा दूंगा। वो दुल्हा का साला अपने बेटे को हराम की कमाई उधर खिला रहा है, यानी बहन का हिस्सा मार के खा गया। उसका बेटा बुढ़ापे में उसको लात मार रहा है, इसका बेटा बुढ़ापे में इसको लात मार रहा है। मुआशरे का ये हाल हमने क्रिएट किया है, मुआशरे में बर्बादी का सामान हमने तैयार किया है। ऐ लोगों, जहेज का मुतालबा हराम है। इंडिया के बड़े बड़े मुफ्तियों का फतवा है, बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम का कौल है। इसलिए अल्लाह के वास्ते जहेज की इस लानत से अपने दामन को पाको साफ कीजिए। जरा तवज्जो से मेरे अहम पॉइंट को सुनिए, अहम बातों को सुनिए। हिंदुस्तान के बहुत बड़े मुफ्ती हैं, उनका नाम है मुफ्ती शरीफुल अमजदी। उनको कौन नहीं जानता, उनके बारे में बताया जाता है कि उनके फतवों से मुफ्ती आजम हिंद के फतवों की खुशबू आती थी। शारह बुखारी नायब मुफ्ती आजम हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी अली रहमा का फरमान है कि जहेज का मुतालबा हराम है। वो फरमाते हैं कि जहेज की मिकदार तय करना, अगर मिकदार ना भी मुअय्यन करे, कहीं शादी तय करते वक्त जहेज का मुतालबा करना, या शादी के बाद जहेज का मुतालबा करना, या शादी के वक्त जहेज का मुतालबा करना हराम है। मुफ्ती शरीफुल अमजदी फरमाते हैं कि चाहे शादी के वक्त जहेज का मुतालबा करे यह भी हराम है, शादी के बाद जहेज का मुतालबा करे यह भी हराम है। जहेज की मिकदार अगर तय कर दे कि इतना सामान लूंगा यह भी हराम है। मिकदार अगर तय ना करे, सिर्फ मुतलकन मांग ले कि कुछ देना पड़ेगा, ये मांगना भी हराम है। मुफ्ती शरीफुल अमजदी फरमाते हैं ये सब हराम है। ऐ लोगों, हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े आलिम दीन खैरुल अज़किया सदरुल उलमा हजरत अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही नाज़िम तालीमात जामिया अशरफिया मुबारकपुर का फरमान है कि भीख की तरह जहेज मांग कर मालो असबाब जमा करना कोई शरीफाना तरीका नहीं। यानी आप भीख की तरह जहेज मांग रहे हैं, मुझे गाड़ी दे दीजिए, मुझे कूलर दे दीजिए, मुझे एसी दे दीजिए। खैरुल अज़किया अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही फरमाते हैं यह शरीफाना तरीका नहीं। मुफ्ती मिसबाही साहब के कौल की रोशनी में यह शरीरों का तरीका है, यह अच्छे इंसान का तरीका नहीं है। अब जरा हिंदुस्तान के एक और बहुत बड़े आलिम दीन का फरमान सुनिए। शागिर्द हुजूर हाफिज मिल्लत मुबल्लिग इस्लाम हजरत अल्लामा अब्दुल मुबीन नुमानी मिसबाही का फरमान है कि जहेज का मुतालबा करना दिगर गुनाह की तरह बहुत बड़ा गुनाह और खुदा के गजब को दावत देना है। यानी नुमानी साहब फरमाते हैं अगर कोई जहेज की डिमांड करता है, जहेज का मुतालबा करता है, तो गोया के वो खुदा के गजब को दावत देता है। सुनिए, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा इदारा है दारुल उलूम गरीब नवाज इलाहाबाद, वहाँ के सदर शोबा इफ्ता हजरत अल्लामा मुफ्ती सफीरुल हक रज़वी का फरमान है। फकीह ज़मन क्या फरमाते हैं? फकीह ज़मन अल्लामा मुफ्ती सफीरुल हक रज़वी फरमाते हैं कि मुतालबा जहेज एक शरीफाना डाका है, यानी डाका की तरह ये काम करना है, जहेज का मुतालबा करना। ऐ लोगों, जहेज की डिमांड मत करो खुदा के वास्ते, जहेज का मुतालबा मत करो, ये हराम है, हराम है, हराम है, ये अशद हराम है। सुनिए, इंडिया के एक बहुत बड़े राइटर, बहुत बड़े मुसन्निफ का कौल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कायदे कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मालिक मिसबाही बानिया दारायन एकेडमी टाटा जमशेदपुर का फरमान है कि जहेज का माल